اس مہینے کے اختتام پر شیعان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام خاندان عصمت و طہارت کے لیے ایک مصیبت کی یادگار کے طور پر یہ منایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے آخری دن میں ہم سب کے مولا وآقا حضرت امام محمد ابن علی التقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے۔ اور اس امام کی جو مظلومانہ شہادت ہے، ہمارے تمام ائمہ، تمام اہل بیت مظلوم گزرے ہیں، دنیا نے ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا ہے اور ان کی عزت و تکریم نہیں کی، اور ان کے لیے مصائب اور مسائل پیدا کیے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے امام ہیں نا، نویں امام، یہ ہمارے وہ امام ہیں جو سب سے کم عمر شہید ہوئے، 25 سال کی عمر۔ آپ دیکھیں 25 سال عین جوانی کی عمر ہے اور کوئی زیادہ عمر نہیں ہے۔ اس میں امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کو معتصم عباسی نے، جو مامون رشید کا بھائی تھا، اس نے امام کو شہید کیا، اور اس میں خود امام کی ایک زوجہ ام فضل، جو کہ مامون کی بیٹی تھی، اس کی بھتیجی تھی، اس کے ساتھ مل کر امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے چراغ کو انہوں نے گل کیا ہے، اور بڑی مظلومانہ شہادت ہے امام کی غربت میں، تنہائی میں۔ ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کا، 29 کا چاند ہو یا 30 کا، تو آخری جو دن ہے وہ امام جواد علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ دو باتیں امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، کہ امام کی عظمت اور جلالت کس قدر تھی، اور جو واقعاً امامت کو پہچانتے تھے وہ پھر کس طرح سے ائمہ کے سامنے رویہ اپناتے تھے۔ یہ محمد بن حسن عمارہ ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال سے مدینے میں تھا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بھائی ہیں جناب علی بن جعفر علیہ السلام، جو کہ بہت راوی ہیں، حدیثوں کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو کہتا ہے میں ان کی خدمت میں تھا، اور ان سے میں ان کے بھائی یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایتیں لکھتا تھا، ان سے پوچھ کے تو میں روایات کو اور حدیثوں کو لکھنے کا میں کام کر رہا تھا 2 سال سے۔ جناب علی بن جعفر مسجد النبی میں اپنا ایک حلقہ درس رکھتے تھے، آتے تھے لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے، کچھ شاگردان تھے، تو وہ ان کو حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام وہ پہلے امام ہیں جو کم سنی میں اس منصب امامت پر فائز ہوئے، 7 سال اور کچھ مہینہ، یعنی تقریباً 8 سال کے سن میں۔ تو خود ان کی امامت ایک معجزہ ہے، ان کی ولادت ایک معجزہ ہے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگ مقطوع النسل کہتے تھے، یہ طعنہ دیتے تھے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کہ بھائی اس کے بعد ان کی نسل نہیں، چونکہ امام علیہ السلام 50 برس کے ہو گئے تھے تو ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تو پھر اللہ نے امام جواد علیہ السلام حضرت رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا، تو کم سنی میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اب یہ محمد بن حسن عمارہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد النبی میں موجود تھے کہ اتنے میں مسجد النبی کے دروازے سے حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے، کم عمر ہیں، شاید 10 سال کے ہوں، ٹھیک 11 سال۔ تو کہتے ہیں علی بن جعفر جو آپ کے والد کے بھی چچا تھے، یعنی آپ کے دادا کی جگہ پر تھے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے تھے علی بن جعفر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں اور بغیر عبا کے، عربوں میں عبا کو لازم ایک لباس کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، تو کہتے ہیں دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر امام تقی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چچا جان آپ تشریف رکھیے، تو علی بن جعفر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کھڑے رہے اور میں بیٹھ جاؤں، یہ عزت و احترام۔
کہتے امام تقی علیہ السلام چلے گئے، امام وہ علی بن جعفر جو ہے واپس آ گئے اپنے حلقہ درس میں، تو جو ان کے شاگردان تھے انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے، آپ بزرگ ہیں اس خاندان کے اور وہ کم سن بچے ہیں، آپ کس طرح سے ان کا عزت و احترام کر رہے تھے؟ کہتے ہیں انہوں نے اپنی سفید داڑھی کو اپنی مٹھی میں لیا، کہا کہ اللہ نے اس سفید ریش کو امامت کے قابل نہیں سمجھا، لیکن اللہ نے اس کم سن کو امامت کا منصب اور درجہ عطا کیا ہے، تو میں کیوں نہ ان کا اس طرح سے احترام کروں۔ یہ معرفت بھی ہے کہ اگر امام کی صحیح معرفت ہو تو پھر امام بچہ اور بزرگ کی کوئی قید نہیں ہے۔ دوسرا ایک واقعہ ہے امام کے زہد کا اور تمام ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کہ دنیا کا زرق و برق، دنیا کی یہ رنگینیاں ائمہ علیہ السلام کو اور ان کے سچے ماننے والوں کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، اور وہ کبھی بھی ان کے جال میں نہیں آتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام جواد علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی اس وقت سپر پاور، جو اسلام ایک سپر پاور تھا اس دور میں، عظیم سلطنت تھی، اس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا مامون رشید، پورے خراسان، افریقہ، عرب ممالک پر اس کی کیا تھی؟ حکومت تھی۔ تو اس کی بیٹی کے ساتھ امام جواد علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے، اور اب ظاہر ہے کہ بغداد میں امام جواد علیہ السلام آتے ہیں تو شاہی ٹھاٹ باٹ ہے، اور آپ داماد ہیں بادشاہ وقت کے، تو ظاہر ہے کہ جب امام سے عزت و تقریب بھی تھی، تو یہ حسین مقاری ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اب امام یہیں رہیں گے، انہوں نے اب مدینے جا کے کیا کرنا ہے، یہاں یہ عزت و تکریم ہے، یہ دنیا اور یہ سب کچھ ہے۔ تو امام نے میرے دل کی بات جان لی، یہ بھی امام کا ٹھیک ہے نا کہ دلوں کے رازوں کو بھی جان، کہتے میرے دل میں بات آئی تو امام نے جان لی اور مجھے فرمایا، دیکھیں آپ نے فرمایا اے حسین، مجھے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں، یعنی ان کی ہمسائیگی میں، جو کی روٹی اور یہ ڈھلا ہوا نمک، پہلے زمانے میں نمک کو کوٹتے تھے تو اس طرح باریک نہیں ہوتا جس طرح آج میں، چھوٹے چھوٹے اس کے یعنی ٹکڑے ہوتے تھے، کہا کہ وہ ڈھلے ہوئے نمک کے ٹکڑے اور جو کی روٹی اپنے نانا کے جوار میں مجھے اس تمام شاہی پروٹوکول سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ امام جواد علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہے، ضرور آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد ذی الحجہ کا مقدس مہینہ شروع ہو رہا ہے، حج کا مہینہ ہے، اور اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ خاص فضیلت کا حامل۔ یہ جو مہینہ ہے اور یہ 10 دن ذی الحجہ کے، اس کو کہتے ہیں، یہ چلہ موسوی ہے، چلہ موسوی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چلہ کاٹا تھا یہ وہ ایام، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ کو 30 دن کا وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے کوہ طور پر اللہ سے مناجات کرے، دنیا سے کٹے رہے، تو پھر فرمایا فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے 10 دن اور ملا دیا اور اس کو 40ویں کو مکمل کیا۔ تو وہ جو 10 دن اضافہ ہوئے تھے وہ یہ 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کے، اس کے خاص اعمال ہیں، ان میں ایک روزانہ کی تسبیح ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے ہیں، اور خصوصاً روزے عرفہ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خدا ہمیں توفیق دے۔ روزانہ کی تسبیحات ہیں، اور مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز ہے، جس میں الحمد کے بعد سورہ توحید اور سورہ توحید کے بعد یہی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، دونوں رکعتوں میں اس آیت کو مکمل طور پر پڑھا جائے، یہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ اور 7 ذی الحجہ کو شہادت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ تو بہرحال یہ ایام نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں، تو ان اعمال کو ہم ضائع نہ کریں، ان دنوں کو اور ان اعمال کو ہم انجام دیں۔